بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کی فضیلت۔ قربانی ایک اہم ترین عبادت ہے۔ پرانی قوموں سے یہ دستور رہا ہے کہ لوگ قربانی کو اپنے پروردگار سے اپنے تعلق کو بڑھانے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمائش کے طور پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم دیا گیا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کڑی آزمائش میں بھی پورے اترے تو اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک جنتی مینڈھے کی قربانی کرائی، اور اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں پر عید الاضحیٰ میں قربانی کرنا واجب قرار دیا۔ نمبر 1، قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ ایک حدیث میں ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ قربانی کیا ہے؟ یعنی قربانی کی حقیقت اور اس کی تاریخ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، تو پھر ہمارے لیے اس میں کیا اجر و ثواب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اون کا کیا حکم ہے؟ ان کا مقصد یہ تھا کہ بھیڑ، مینڈھا اور اونٹ جیسے جانوروں کی کھال پر بیل یا بکری کی طرح بال نہیں ہوتے، بلکہ اون ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ ایک ایک جانور کی کھال پر لاکھوں کروڑوں بال ہوتے ہیں، تو کیا ان اون والے جانور کی قربانی کا ثواب بھی ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی کے حساب سے ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اون کے ہر بال کے بدلے میں بھی ایک نیکی ملے گی۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی کیا کرتے تھے۔ قربانی کی اہمیت اور فضیلت کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر قربانی کرتے رہے، کبھی قربانی کو آپ نے نہیں چھوڑا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں 10 سال قیام فرمایا اور برابر قربانی کرتے رہے۔ نمبر 3، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی طرف سے قربانی کرنے کا حکم کرنا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنی طرف سے قربانی کرنے کی وصیت فرما گئے، چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ برابر آپ کی طرف سے قربانی کرتے رہے۔ حضرت حنس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ 2 مینڈھے کی قربانی کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ، میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ یعنی آپ کی طرف سے 1 مینڈھے کی قربانی کافی تھی، آپ 2 مینڈھے کی قربانی کیوں کرتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی تھی کہ میں آپ کی طرف سے بھی قربانی کیا کروں، تو ایک قربانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کرتا ہوں۔ نمبر 4، قربانی کے دنوں میں اللہ کے نزدیک قربانی سے زیادہ کوئی اور محبوب عمل نہیں ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کو خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ کوئی عمل نہیں ہے، اور یہ قربانی کا جانور قیامت کے میدان میں اپنے سنگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی میں بہایا جانے والا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے یہاں قبولیت کا درجہ حاصل کر لیتا ہے، لہذا خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ جب قربانی کے دنوں میں اللہ کے نزدیک قربانی سے زیادہ کوئی اور محبوب عمل نہیں ہے تو ہمیں بھی قربانی کے دنوں میں خوش دلی کے ساتھ قربانی کرنی چاہیے۔ نمبر 5، قربانی کا جانور قیامت کے دن 70 گنا زیادہ موٹا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قربانی کا جانور قیامت کے دن 70 گنا زیادہ موٹا ہو کر آئے گا اور نیکی تولنے والے ترازو میں رکھا جائے گا، لہذا خوش دلی کے ساتھ قربانی کیجیے، اللہ سے اپنے تعلق کو بڑھائیے اور اللہ کے قرب اور نزدیکی کو حاصل کرنے کی کوشش کیجیے۔ نمبر 6، قربانی محض اللہ تعالیٰ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو تمہاری قربانی کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا
مگر اللہ تعالیٰ کو تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے۔ ہم نے یہ جانور اسی طرح تمہارے بس میں کر دیے ہیں تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس بات پر کہ اس نے تم کو ہدایت عطا فرمائی اور آپ نیکی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ لہذا قربانی کرنے کا مقصد محض اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا اور اس کو خوش کرنا ہو۔ اگر ہمارے اندر اخلاص ہی نہیں ہوگا یا اخلاص میں کسی طرح کی کوئی کمی ہوگی، مثلا ہم قربانی کے لیے قیمتی اور فربا جانوروں کو خرید کر اپنی بڑائی جتانا چاہتے ہیں یا لوگوں میں خواہ مخواہ اپنی شان اور حیثیت دکھلانے کا ہمارا ارادہ ہے، تو یاد رکھیے اللہ کے نزدیک ایسی قربانی کا کوئی فائدہ نہیں، اور یقین مانیے کہ ایسی قربانی پر اجر و ثواب کی امید رکھنا فضول اور بیکار ہے۔ نمبر 6، ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں کی فضیلت۔ اوپر کی سب باتیں قربانی کے تعلق سے تھی، اسی کے ضمن میں ایک بات یوم عرفہ اور ذی الحجہ کی ابتدائی 10 دنوں کے تعلق سے بھی بیان کر دی جاتی ہے۔ ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ حدیث میں یوم عرفہ کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ ویسے ذی الحجہ کی ابتدائی 10 دنوں کی بڑی فضیلت ہے، مگر ان میں بھی خصوصیت کے ساتھ یوم عرفہ کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ابو داؤد شریف کی ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نیک عمل جتنا ان 10 دنوں میں پسند ہے اتنا دوسرے دنوں میں نہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو شروع ذی الحجہ کے 10 دنوں میں کی گئی عبادت دوسرے دنوں کی عبادت کے مقابلے میں زیادہ پسند ہے۔ ان 10 دنوں میں رکھا گیا ایک دن کا روزہ 1 سال کے رکھے گئے روزے کے برابر ہے۔ ان میں ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر میں عبادت کے برابر ہے۔ نمبر 8، یوم عرفہ کا روزہ۔ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرفے کے دن جو شخص روزہ رکھے تو مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ یہ روزہ اس کے 1 سال پچھلے اور 1 سال بعد کے تمام گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کے دن اللہ تعالیٰ نے حاجیوں کے لیے حج کا عظیم الشان رکن یعنی وقوف عرفہ تجویز فرمایا اور ہمارے لیے خاص اس 9ویں تاریخ کو نفلی روزہ مقرر فرمایا۔ نمبر 9، اللہ تعالیٰ عرفے کے دن بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جتنا عرفے کے دن یعنی 9 ذی الحجہ کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں اتنا کسی اور دن میں آزاد نہیں کرتے۔ ایک طرف ان فضیلتوں کو دیکھیے اور دوسری طرف اپنی غفلت پر نظر ڈالیے تو بڑی افسوسناک صورتحال سامنے آئے گی۔ اور صرف یہ عرفے کا دن ہی کی بات نہیں ہے، سال بھر میں نہ جانے کتنے دن اور کتنے لمحے ایسے آتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ خاص طور پر اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور بڑے رحم و کرم کا معاملہ کرتے ہیں، مگر ہم غفلت میں پڑے رہتے ہیں۔ دنیا کے سارے کاموں کے لیے ہمارے پاس فرصت ہے، صرف دین کے لیے اور اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ کیا یہ صورتحال قابل افسوس نہیں ہے؟ اس لیے ہمیں اپنی زندگی کے بارے میں فکر کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ نمبر 10، تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے۔ عرفے کے دن سے ایک اور عمل شروع ہوتا ہے اور وہ تکبیر تشریق ہے۔ تکبیر تشریق کے الفاظ یہ ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیر 9ویں ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے شروع ہوتی ہے اور 13ویں ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک کہی جاتی ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ تکبیر تشریق کہنا مرد اور عورت دونوں پر واجب ہے۔ مرد حضرات ذرا بلند آواز سے اس تکبیر کو کہیں گے اور عورتیں آہستہ آواز سے کہیں گی۔ اگر کسی کی امام کے ساتھ کچھ رکعتیں چھوٹ گئی ہو تو وہ اپنی بقیہ نماز مکمل کرتے ہی فوراً اس تکبیر کو بلند آواز سے کہے، کیونکہ مسبوق یعنی جس کی امام کے ساتھ کچھ رکعتیں چھوٹ گئی ہو اس کے لیے بھی تکبیر تشریق کہنا واجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان دنوں میں تکبیر تشریق پڑھا کرتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفے کے دن تکبیر تشریق کہی
اور ایام تشریق کے آخر میں اس تکبیر کو کہنا چھوڑا۔